الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى ولا تلبسون الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو اہل کتاب کے تلبیس و کتمان حق کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی، اور اس وقت سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کو بنیاد بنایا گیا تھا. اس میں چونکہ یہ رکوع شروع ہی بنی اسرائیل بالخصوص یہود سے خطاب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر بنی اسرائیل ہی اہل کتاب ہیں. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور جب یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو اگلے رکوع میں پھر یہی آیت کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی چھٹے رکوع میں دوبارہ پہلی آیت کے اندر یہی بات کی گئی کہ اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. اب یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 2 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 سورہ آل عمران کی. اس میں تو اہل کتاب کو من حیث المجموع براہ راست خطاب کر کے فرما دیا نا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، یعنی تم کیوں انکار کرتے ہو، تم کیوں کفر کرتے ہو. لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو. وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو اس بات کے. کس بات کے گواہ ہو؟ یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بہت سے انبیاء آئے جنہوں نے تم تک اللہ کا کلام پہنچایا، اور انبیاء کی بحثت سے تم واقف ہو. تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت براہ راست ہر انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا ہے. تم جانتے ہو اس بات کو کہ اللہ رب العزت جب بنی نوع انسانی سے مخاطب ہوتا ہے تو انبیاء کے ذریعے سے، اور انبیاء کی طرف وحی فرما کر اس وحی کے ذریعے سے بنی نوع انسانی سے مخاطب ہوتا ہے. تم اس بات کو جانتے ہو. اور انبیاء جو ہیں ان پر جب وحی نازل ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ انبیاء جن کو خصوصی طور پر شریعت اور کتاب سے نوازا جاتا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کلام تم تک پہلے بھی پہنچ چکا ہے. اللہ کا کلام تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. تم وحی الہی
کی حقیقت کیا ہے اس سے واقف ہو، اور جس وحی الہی کو پہلے تم تک پہنچایا گیا ہے، یہ بات ذرا غور سے توجہ طلب، کہ جس وحی کو تم تک پہلے پہنچایا گیا ہے وہ وحی بعد میں آنے والے یا بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے بھی تم کو آگاہ کرتی ہے۔ وہ وحی تمہیں بتاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ سلسلہ نبوت رسالت جو ہے وہ جو تمہاری طرف انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں یہ سلسلہ وہیں تک محدود رہنا ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی آگے جب چلنا ہے تو نبی آخر الزمان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ پہنچنا ہے۔ تمہیں اس وحی کے ذریعے سے اس بات کا پہلے سے علم تھا۔ جب 5ویں رکوع میں یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی۔ تم جو ہے وہ اللہ خود مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں نا کہ تم مجھ سے اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اوفوا بعہدی، جو میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرو، تم میرے ساتھ کیے جانے والے وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں جو پھر تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جنت کو تمہارے لیے مقدر بنایا ہے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا تمہارے نامہ اعمال کی بنیاد پر، وہ میں پورا کروں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اب وہاں پر جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں، جو ان سے وعدے لیے گئے ہیں، جن کو یہ جانتے ہیں، ان کا ذکر اسی لیے تو کیا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے ہی وحی الہی کے ذریعے سے آگاہ کیا جا چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں جب تشریف لائیں گے، یہ اہل کتاب کو جب اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا اور ان سے اس بات کا عہد لے لیا گیا تھا کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی فرم برداری کرنی ہے، آپ کی اتباع اختیار کرنی ہے، آپ کے حکم پر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو یقیناً اب اگر آپ پر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا، جو انہوں نے وعدہ رب سے خود کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اور بھی شریعت کے دیگر بھی بہت سے پہلو تھے جن سے ان کو آگاہ کیا گیا تھا اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ اپنے تئیں اس وعدے کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ہم آنے والے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کے حکمران بن جائیں گے۔ دنیاوی محبت کے اندر اس قدر جو ہے وہ مبتلا ہے کہ دنیا کی جو ہے وہ ترقی کے لیے، دنیا کی فتوحات کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا پر غالب آنے کے لیے آج بھی ویسے ہی خواب دیکھ رہے ہیں، آج بھی ویسے ہی جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اسی کے لیے جو ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ جس بات کو جوڑا گیا تھا کہ وہ سرفرازی، وہ حکومت، وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ عروج، وہ جن نبی کی اتباع کے بعد تم کو حاصل ہونا تھا، وہ نبی جب آ گئے ہیں تو اسی کا تو انکار کیا، اس کے بعد ہی تو جو ہے وہ اب اس مقصد کو پا نہیں پا رہے جس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج بھی سرگرداں ہے۔ اور یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یعنی تم اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ رب العزت نے تورات کو تم پر نازل نہیں کیا تھا؟ یا یہ کیا اللہ کی کم نشانی تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا تھا؟ یہ اللہ کی کم نشانی تھی۔ آیات اللہ کا ذکر ہے نا، کیا جو ہے وہ من و سلوہ آسمان سے بطور نعمت تمہارے لیے اتارا نہیں گیا تھا؟ یہ اللہ کی کم نشانی تھی۔ اور اس سے پہلے جب تم فرعون مصر کے غلبے کے تحت ان کی سزاؤں کو جو ہے وہ جھیل رہے تھے تو ان کے ظلم و ستم سے تم کو نجات دلائی گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے کم انعام تھا تم پر۔ کیا تم ان سارے معاملات کو اپنے ساتھ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا تم ان سب پر گواہ نہیں تھے؟ یعنی نتیجہ کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول
اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ جو تمہاری تائید اور نصرت کی گئی تھی، تم اس کے گواہ ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہو؟ سمجھ نہیں آتی کہ تم کیوں انکار کرتے ہو۔ اللہ تو جو ہے وہ ہر کام کا فاعل ہے، کرنے والا ہے، وہ تو ہر عمل کی حقیقت سے پہلے ہی بخوبی واقف ہے، اس کے تو اختیار اور قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، مگر ہمیں جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غور تو کرو نا کہ یہ کس وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ پہلے انکار کرتے ہیں، پھر اپنے انکار پر ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر کیسے اقدام کرتے ہیں اس کی طرف بھی جو ہے وہ ساتھ ہی حکم دے دیا۔ ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا دیتے ہو؟ اہل کتاب، اور یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ مثلا جب اہل کتاب کی اصطلاح بولی جاتی ہے تو بظاہر یہ بھی لگتا ہے نا کہ کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوئی ہے اور امت محمدیہ بھی اہل کتاب ہے۔ نہیں، امتی اہل کتاب کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ بھئی دیکھیں، دیگر انبیاء پر بھی کتابیں نازل ہوئیں اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کتاب نازل ہوئی۔ اس وقت اگر کوئی کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس وقت اگر کوئی کتاب موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے، جس کو جس طرح سے نازل کیا تھا آج بھی منوعن ویسا ہی پڑھا بھی جا سکتا ہے، ویسا ہی لکھا بھی جا سکتا ہے، ویسا ہی تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے، اور ویسا ہی اس کو جو ہے وہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، جیسی نازل ہوئی تھی آج بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، مگر نہ آج ان کو ان کے اصلی الفاظ میں پڑھا جا سکتا ہے، نہ آج ان کو اس بات سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصل میں نازل کس زبان میں ہوئی تھی۔ عبرانی زبان تھی، سریانی زبان تھی، ساسانی مذاہب کی کون سی زبانیں تھیں، اس وقت کی قدیم عربوں کی کون سی زبانیں تھیں جس میں یہ نازل ہوئی، ان زبانوں کا اصل وجود بھی آج مٹ چکا ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت یہود جو ہیں وہ عبرانی زبان کو انہوں نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے، اور کہاں سے ریوائیو کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانے مخطوطے مل گئے اس زبان کے، اور پرانی جو ہے وہ تحریریں مل گئیں اس زبان کی، اور پرانے جو ہے وہ کتبے مل گئے اس زبان کے، تو اس کو جو ہے وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی ابجد سے بھی اب یہ واقف نہیں رہ گئے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ دعویٰ جو اس وقت کر رہے ہیں کہ جن حروف تہجی کے اندر وہ اس وقت عبرانی زبان کو لکھ رہے ہیں، وہ حروف تہجی بھی حقیقت میں کیا اس قدیم زبان جیسے ہی ہیں، اس کو بھی وہ ثابت نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ جس زبان میں عبرانی زبان کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ بہت سی فوٹیج اور بہت سی تحریریں آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہوتی ہیں اور آ رہی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبرانی زبان ہے، اور اس میں تورات کے لکھے ہوئے نسخے بھی دکھاتے ہیں۔ وہ الفاظ ہرگز نہیں ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ کبھی قدیم دور میں کسی طرح سے تورات کو لکھا گیا تھا، وہ قطعاً وہ الفاظ نہیں۔ مثلا آج کے دور میں اگر آپ کسی پرانی متروک شدہ زبان کو زندہ کریں اور اس کے جو ہے وہ تانے بانے جو ہے وہ جوڑ کر اس زبان کو لوگوں کے لیے دوبارہ سے جو ہے وہ قابل فہم بنانے کی تگ و دو کریں، کوشش کریں، جیسے کہ عبرانی زبان کے حوالے سے جو ہے وہ یہود اور نصارہ نے کی ہیں کوششیں، تو جن باقیات کے سہارے سے وہ دوبارہ زبان کو زندہ کریں گے تو یقیناً وہ الفاظ اب وہ الفاظ ہوں گے کہ جو پرانی زبانوں کو جو ہے وہ جدید شکل میں ڈھالے جانے کے بعد، جدید شکل میں جو ان کی شکل بن گئی ہے، جو صورت بن گئی ہے ان زبانوں کی جدید شکل کو بنیاد بنا کر قدیم کی طرف لوٹنے کا جو ارتقائی سفر انہوں نے طے کیا ہے، تو وہ سمجھے کہ جدید اصطلاحات کا غلبہ ہے ان قدیم اصطلاحات کو جو ہے وہ سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اصل وہی الفاظ نہیں ہیں۔ تو گفتگو جو ہے وہ ذرا اور نیت کی ہوگی۔ سادہ سے الفاظ میں اگر مختصر بات کروں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زبانیں جو ہیں وہ علاقے اور وقت دونوں کی جو نوعیت ہے اس کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ علاقہ بدلا
تو زبان کا لہجہ بدل گیا. زبان پنجابی وہی رہتی ہے زبان جو پورے پنجاب میں بولی جاتی ہے، مگر کوئی کہے کہ گجرات میں جو بولنے والی پنجابی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے لاہور میں بولی جاتی ہے یا جیسے امرتسر میں بولی جاتی ہے یا جیسے جو ہے وہ منڈی میں بولی جاتی ہے. نہیں، پنجابی تو سب ہیں مگر ہر ایک مختلف ہے اس سے. تو آپ اندازہ کریں کہ عربی کے جو ہے وہ قدیم جتنی بھی زبانیں ہیں جو ہے وہ ساسانی دور کی عہد کی ہیں، ان کے قدیم کئی لہجوں کے جو ہے وہ تنوع کے بعد دوبارہ ایک پرانی زبان کو ان میں سے اختیار کرنا ایک نئے لہجے کی ایجاد تو ہو سکتی ہے، ایک نئی زبان کی تو ایجاد ہو سکتی ہے، اصل زبان کی جو ہے وہ تجدید نہیں کہا جا سکتا اس کو. یہ مختصر الفاظ میں بات. تو اب اس بات پر کہ تورات پر ہم یقین رکھتے ہیں، تورات اللہ کی سچی کتاب تھی. قرآن خود جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تصدیق. اسی طرح اہل کتاب کی اصطلاح اس لیے ان پر استعمال کی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے ان کو اہل کتاب کے طور پر جو ہے وہ مخاطب کیا ہے. قرآن مجید نے اہل کتاب کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں، ایمان والوں کے لیے استعمال نہیں فرمایا. جہاں پر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو وہ ایمان والوں سے، امت مسلمہ سے خطاب ہے. یا ایھا الناس کہہ کر جہاں خطاب کیا گیا ہے تو وہ عالم انسانیت سب کے لیے خطاب ہے. مگر جہاں یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو وہ خاص ان پر جن کو اس سے پہلے جو ہے وہ کتاب دی گئی تھی. تو جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ حق کو باطل کے ساتھ جو ہے وہ خلط ملط نہ کرو. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تم کو تورات دی گئی تھی. ضحاک جو ہے وہ یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے تم کو تورات دی گئی تھی، وہ تورات تمہارے پاس اب اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے، لہٰذا اب جو تم بات کر رہے ہو وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جو رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. لہٰذا اس حق کو اس اپنے منہ سے کی جانے والی باتوں جو کہ باطل باتیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو، تورات کا جو ہے وہ نزول حق ہے، مگر جو تم تورات کہہ کر بیان کر رہے ہو یہ تورات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو ہے وہ تورات کے اندر بے شمار نشانیاں موجود تھیں، بے شمار علامتیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی گئی تھی، بہت سے جو ہے وہ پہلو ان کے سامنے موجود تھے. وہی تورات جو اصل نازل ہوئی تھی اب ان کے پاس وہ محرف شدہ، تحریف شدہ تورات، اب وہ نشانیاں جو پہلے سے موجود تھیں ان نشانیوں کے یہ خود گواہ تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جان گئے کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، انہی کی طرف جو ہے وہ ہمیں رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو پہچان لیا، اس پر گواہ بننا چاہیے تھا، اب یہ گواہی دینے سے انکار کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ اس وعدے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں جو وعدہ کر کے جو ہے یہ اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے کہ جن کی معیت میں جو ہے وہ ہم سرخرو ہوں گے اور پھر حقیقت میں جنت ہمارا مقدر ہوگی. اور جنت جو ہے وہ حقیقی ماوا ہے، وگرنہ دنیاوی ترقی، دنیاوی زندگی، دنیاوی حکومتیں، دنیاوی جلال، دنیاوی عروج جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کو حاصل ہوا، 1000 سال سے زیادہ عرصے تک جو ہے وہ امت مسلمہ مجموعی طور پر 6 بر اعظم پر حکمران رہی ہے. اب غور کریں نا کہ عروج دنیاوی بھی حاصل ہوا، مگر مطمع نظر جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا یا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یا خلفائے راشدین کا مطمع نظر یہ دنیاوی عروج تو تھا ہی نہیں. دنیا کو تو سامنے رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے، دنیا کو تو سامنے رکھتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کی حیثیت تو جو ہے وہ مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس دنیا کو اس قدر حقیر جانتے تھے وہ اس کے عروج کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ تو دنیاوی عروج جس قدر بڑھتا چلا جا رہا تھا اس بات کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ اب مواخذہ بھی اس قدر زیادہ ہوگا، کہیں ہم جو ہے وہ دی گئی امانت کو جو ہے وہ اس کے امانت کا جو ہے وہ حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے ہیں. وہ تو حق کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہے ہیں، دنیاوی عروج کے لیے تو کبھی تقاضا کیا نہیں ہے. اور یہ
یہ آج بھی اسی خواب میں مبتلا ہے، یہ آج بھی جو ہے وہ دنیا کو تباہ اسی لیے کر رہے ہیں، یہ آج بھی دنیا کے جو ہے وہ امن کے اوپر جو ہے وہ بڑے داغدار دھبے کی حیثیت سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آج بھی دنیا کی ترقی چاہتے ہیں، دنیا کا عروج چاہتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ آخرت میں کیا ان کو ملنا ہے اس پر ان کی نظر ہی نہیں ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ آخرت کو تو ہم جو ہیں وہ اللہ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، اور جنت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ اپنے انبیاء جن کو اللہ کی اولاد کہتے ہیں اور خود کو اپنے انبیاء کی اولاد ہونے کی حیثیت ہے اللہ کی اولاد کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے، وگرنہ جو ہے وہ جہنم بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اب جن کو اس قدر جو ہے وہ ظلم ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے کہ تم ذرا ایک لمحے کے لیے موت کی پھر تمنا کرو تاکہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے، دیکھتے ہیں کون جنت میں جاتا ہے۔ یہ ہرگز اس بات کی تمنا نہیں کرتے ہیں کہ موت آئے اور دنیاوی عروج کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کے امن کو تباہ کیا ہوا ہے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ موضوعات اس لیے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ حقیقت احوال سے آگاہ ہو کر اپنے قبلہ کو درست کریں، اپنے اتحاد کو مضبوط بنائیں، تاکہ اللہ کے نظام کی حکمرانی جو ہے اس دنیا پر قائم ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔